حضرت مولانا عزت صاحب کے سبھی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء الی آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ کوئی مستقل وعظ اور تقریر کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو 5 7 10 منٹ کچھ نصیحت اپنے لیے، آپ کے لیے، دین کی کچھ مفید باتیں عرض کی جاتی ہیں، ترغیب کے لیے، عمل پر جوش ابھارنے کے لیے۔ اس لیے اس جذبے سے نہ بیٹھیں کہ بیان ہوگا، تقریر ہوگی، کچھ مفید باتیں ہاتھ لگیں گی، آئندہ ہمیں تقریر کرنی ہوگی تو ہمیں بھی مواد ملے گا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، چلوں میں جا کر 4 مہینے لگا کر، یا مولانا صاحب ہو کر، تو ان کو بھی بولنا پڑتا ہے جگہ جگہ، تو وہ کسی بیان میں بیٹھتے ہیں تو یہ لے کر بیٹھتے ہیں کوئی پوائنٹ کی بات ہاتھ لگے گی، کوئی اچھا واقعہ ہاتھ لگے گا تو ہم بھی بیان کیا کریں گے۔ اس نظریے سے بیٹھیں گے تو وہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ دل کی دنیا بدلنے کے لیے بیٹھیں، نصیحت لینے کے لیے بیٹھیں۔ آیت جو پڑھی گئی ہے اس میں راز کھولا گیا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہیں اور یہ آنے جانے کا سسٹم کیوں لگایا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، اپنی عمر پوری کر کے واپس جا رہے ہیں، یہ آنے جانے کا چکر کیوں ہے؟ اگر سادہ لفظوں میں سمجھنا ہو، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک امتحان دیا گیا تھا، ایک موقع پر اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمنی امتحان رکھا، پھر ایک موقع دے رہے ہیں، تیاری کر لو۔ ایک موقع اور دے رہے ہیں، دوبارہ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے جنت پہنچا دیں گے۔ تفصیل یہ ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جنت میں بسا دیا اور کہا سب کچھ حلال ہے، کھاؤ پیو، بس ایک پابندی ہے، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ یہی تو ہے، لمبا قصہ ہے، میں تو اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن ہو گئی چوک، غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس پیڑ میں سے کھا لیا انہوں نے، اس کی وجہ سے زمین پر اتارے گئے۔ تو وہ ایک امتحان کا موقع تھا کہ سب کچھ صحیح ہے، کرو کھاؤ پیو، لیکن ایک پابندی ہے، اس کو مت توڑ دینا۔ وہ ٹوٹ گئی، امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے کہا جنت میں رہنے کا فلسفہ وہی ہے کہ پھر امتحان دینا پڑے گا، جیسے دنیا میں ڈگری لی جاتی ہے، فلسفہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے کہ امتحان پاس کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ فیل ہو گئے، دوبارہ امتحان پاس کرو، دوبارہ فیل ہو گئے، تیسری مرتبہ امتحان پاس کرو۔ جب پاس ہو جاؤ گے تو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ڈگری مل جائے گی۔ تو وہاں ہم لوگ فیل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا کہ ایک موقع اور دے رہا ہوں کہ کون کون پاس ہو کر آتے ہیں، پاس ہو جاؤ گے تو آ جانا اپنی اصلی ٹھکانے پہ، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوسری مرتبہ میں فیل ہو گئے پھر بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم لوگ آباد ہو گئے، اب وہی پابندیاں ہیں، کھاؤ پیو، آزاد ہو، خوش رہو، مزے لو، مگر کچھ پابندیاں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، ان کو پورا کرو گے تو واپس سیدھے جنت پہنچ جاؤ گے۔ وہاں سے نکالے گئے تھے، وہاں رہنے کے لیے کچھ کنڈیشنیں ہیں، وہ آج بھی ہیں، اور اگر ان کنڈیشنوں کو پورا نہیں کرتے ہو خطرے میں ہو۔ تو چھوٹی سی بات ہے کہنے کے لیے کہ جو امتحان وہاں رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، آج پھر دوبارہ اسی امتحان گاہ میں ہم لوگ ہیں۔ کون عمل پورا کرتا ہے، کون پابندیوں کو نبھاتا ہے۔ جو پابندیوں کو نبھا لے، اعمال کو پورا کر لے، جنت چلا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تم میں سے ہر ایک کے
پاؤں کے اوپر پڑے رہنے والے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے. یہ بخاری کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں. جوتا پہنتے ہیں, جوتے پہ ایک چھوٹی سی ڈوری ہوتی ہے جس سے باندھتے ہیں, تسمہ کہتے ہیں. وہ تسمہ ہمارے پنجے پہ پڑا رہتا ہے. کیا دوری ہے؟ کچھ بھی دوری نہیں, پنجے سے لگا ہوا ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت تم میں سے ہر ایک کے ایسے ہی قریب ہے جیسے پاؤں پر پڑا رہنے والا جوتے کا تسمہ. یعنی ایک ہی کام کرنا ہے, پاؤں کو نفس پر رکھ دو, دوسرا پاؤں جنت میں ہے. نفس پرستی چھوڑ دو, نفس پرستی چھوڑ دو, خدا پرستی میں آ جاؤ, جنت ہے. بزرگان دین بھی یہی کہتے ہیں, ایک قدم نفس پر رکھ, دوسرا پاؤں جنت میں رکھ. تو نفس پرستی یہ ہے کہ جی میں جو آتا ہے وہ کرتا آدمی, یہ کھا لوں, وہ پی لوں, اس طرح رہ لوں, اس طرح پہن لوں, اس کو چھوڑ دو. بلکہ وہ کرو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے, جو شریعت اور دین کہتا ہے وہ کرو. نفس پرستی چھوڑ کر خدا پرستی میں آ جاؤ, بس آسان سا راستہ ہے. یہ تو ہے اجمال. اس کی تفصیل کرنی ہو تو آیت پر آ جاؤ جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں اچھا عمل کر کے آتا ہے. موت زندگی کی سلسلہ اس لیے ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے, کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے, دین نے جن چیزوں کو طے کر دیا ہے وہ سب اچھی ہیں, اس سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی. شریعت نے فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ سنتیں ہیں, وہ طے کر دیے ہیں. یہ کرنے کے سب سے اچھے کام ہیں. اور جن پر پابندی لگا دی, شراب نہیں, جوا نہیں, سٹا نہیں, بد نظری نہیں, جھوٹ نہیں, بہتان نہیں, غیبت نہیں, یہ سب سے برے کام ہیں. اس کے علاوہ کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو اچھے کام ہیں ان میں سب سے اچھے وہ ہیں جو فرائض ہیں. یہاں بھی شیطان ہم کو دھوکے میں ڈالتا ہے. فرائض میں کاہل, سستی, فرائض تو بے دلی سے ادا کر لیں گے, نفلوں میں لمبی لمبی دیر تک کھڑے رہیں گے, گردن جھکا کے پڑھیں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. فرض کو کرو جتنا اچھا کر سکتے ہو, وہ اہم ہے. ایسے ہمارے ذمے پچھلے فرائض ہیں, پچھلے زمانے کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں. مثال طور پر ہم لوگ بالغ ہو گئے 15 سال میں, 20 سال میں, 25 سال کی عمر میں شعور آیا. اب وہ 10 سال کی جو نمازیں رہ رہی ہیں قضا, ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہے, اور نوافل لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں. ان نوافل کی لمبائی سے بہتر ہے ان کو قضا کرو. وہ ہمارے ذمہ ایک قرض ہے, نہیں ادا کرو گے تو خدا کے یہاں پکڑے جاؤ گے. توبہ اور استغفار سے یہ کام ہوگا کہ بے وقت ادا کر رہے ہو وہ معاف ہو جائے گا. وہ تو ہمیں اس وقت ادا کرنے چاہیے تھے, تو اللہ سے توبہ کی, معافی مانگی, تو وہ بے وقت پڑھ رہے ہیں. آج کل قضا کر رہے ہیں, مثال طور پر قضا عمری, تو بے وقت پڑھنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا توبہ کرنے سے, لیکن وہ فرائض تو ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گے. اب ان کی طرف توجہ نہیں ہے, چلے بھی لگ رہے ہیں, 4 مہینے میں بھی جا رہے ہیں, خانقاہ میں بھی آ رہے ہیں, ذکر اذکار کی پابند بھی ہے, آئندہ کے لیے بڑی اچھی نمازیں بھی ہیں, وہ جو قرض ذمہ ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, قرآن نے, دین نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہہ دیا ہے وہ سب اچھے اعمال ہیں. ان سے اچھا عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا, تبھی تو کرنے کے لیے کہا ہے. پھر ان کی درجہ بندی کر دی, یہ نفل ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے. جس کو فرض بنا دیا وہ سب سے اچھا عمل ہے, اس سے بہتر کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے فرائض کی ادائیگی سے. فرائض تو فرائض میں کوتاہی کریں گے تو پھر نوافل سے کام چلنے والا نہیں ہے. فرائض پہلے پورے, چاہے وہ ادھار ہو گئے ہوں ہمارے ذمہ, پہلے پڑھنے چاہیے تھے, اب نہیں پڑھے تو اب ہوش آرا پڑھ لیں گے, لیکن بہرحال ادائیگی ضروری ہے. تو میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اچھا عمل کرنے کے لیے, برے عمل کو چھوڑنے کے لیے. اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ سب اعمال جن کو شریعت نے کرنے کے لیے کہہ دیا وہ سب اچھے ہیں. البتہ کچھ چیزوں کی رعایت کرنے سے وہ اچھے اعمال اچھے سے اور بہت اچھے ہو جاتے ہیں. بس یہ پوائنٹ سمجھنا ہے. اچھے تو وہ ہیں, لیکن کچھ چیزوں کی رعایت کرنے سے وہ احسن بن جاتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن, یہ احسن کا لفظ جو آیا اسم تفضیل ہے. مولوی لوگ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اچھا ہونا, ایک ہے بہت اچھا ہونا, ایک ہے
بہ، ایک ہے بہتر، اور بہتر سے بھی اوپر ہے بہترین. تو بہتر سے اوپر بہترین بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ جتنے اچھے اعمال ہیں یہ بہترین ہو جائیں گے، احسن ہو جائیں گے، اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. چند پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں. مثلا نماز سب سے اچھی چیز ہے، روزہ سب سے اچھی چیز ہے، تسبیح اچھی چیز ہے، حج کرنا اچھی چیز ہے، کوئی شک والی بات نہیں. لیکن کچھ چیزوں کی رعایت کرو گے تو یہ سب سے اچھی چیزیں بنیں گی جو اللہ چاہ رہا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اچھا عمل کر کے آتا ہے، سب سے اچھا کون کر کے لاتا ہے. سب سے اچھا کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ ہے، پہلی چیز ہے عمل کا موقع تلاش کرنا. لفظ بدل دو، بے موقع کوئی عمل نہ کرنا. بے موقع کوئی عمل نہ کرنا بلکہ اچھا موقع تلاش کر کے نیکی کرنا. اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے حسن العمل بتمام العقل. اب عربی تو ایک جملے میں آ جاتا ہے خلاصہ، اردو میں پھیلاؤ اور پھر وہ آپ کے لیے ان پڑھ لوگوں کے لیے تو آسان در آسان کرنے کے لیے بات لمبی کرنی پڑتی ہے. ورنہ عربی میں اتنا سا جملہ ہے حسن العمل بتمام العقل. کامل عقل کے ساتھ عمل کی اچھائی ہے. جتنا کامل العقل آدمی ہے اس کا عمل اتنا اچھا ہے. اب تم کہو گے بھائی عقل تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہوتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے کسی کو زیادہ ملتی ہے. وہ عقل مراد نہیں، وہ وہی جس کو میں اردو میں کہہ رہا ہوں. کسی بھی نیکی کو بے موقع نہ کرنا بلکہ اس چیز کی تلاش رکھنا کہ اب یہ موقع کس نیکی کا ہے. موقع کے اعتبار سے نیکیوں کی اچھائی گھٹتی بڑھتی ہے. بہت سادہ سی مثالیں دوں. آپ نے روزہ رکھا ہے، بہت اچھا عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں رکھی. اس کے ثواب کی شروعات تو 10 گنا سے ہوگی. جیسے صبح آ رہی تھی بات، ایک عمل کرو گے تو 10 گنا ملے گا. ایسے ہی ایک روزہ رکھ رہے ہو تو 10 روزوں کا ثواب یہ تو طے ہے، لیکن بڑھے گا. کتنا بڑھے گا وہ انتہا اللہ نے بیان نہیں کی. نہ جانے کتنا دے گا، اتنا دے گا کہ روزہ دار خوش ہو جائے گا. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے روزے کا بدلہ دوں گا. فضائل اعمال میں پڑھی ہوگی حدیث سنی ہوگی. الصوم لی وانا اجزی بھی وانا اجزا بھی، مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے. روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. جب اللہ خود ہی دے گا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ کتنا دے گا. اتنی اچھی عبادت ہے. لیکن اگر اس روزے کو کوئی آدمی عید الفطر کے دن رکھے ثواب ملے گا؟ کیوں؟ بے موقع رکھ رہا ہے. عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر خدا تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے. اللہ نے تو ضیافت کی ہے، مہمانی کی ہے، تم منہ لٹکائے پھرو میں نے تو روزہ رکھا ہے. یہ بے موقع ہے. تو بے موقع ہو جانے کی وجہ سے ثواب تو کیا، گناہ لازم. نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن سورج نکل رہا ہے اس وقت پڑھ رہے ہیں آپ، ہو جائے گی؟ نماز سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بے موقع پڑھ رہے ہو، سورج بیچ آسمان پر ہے، نماز پڑھ رہے ہو، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. سورج ڈوب رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو، نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ بے موقع ہے. یہ موٹی موٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو کسی بھی اچھے عمل کو اگر بے موقع کرو گے تو وہ اچھا نہیں رہے گا، وہ ضائع جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اس چیز کو سمجھے آپ. احسن عمل کرنے کے لیے ضروری ہے موقع کی تلاش، کس موقع پر کیا عمل کرنا ہے. جب یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو اب اس کو پھیلاؤ تھوڑا سا. ایک واقعے سے اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا. مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ایک بڑے محدث بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، حج کے لیے نکلے. غلام ساتھ میں ہے. پہلے زمانے میں تھیلیوں میں اشرفیہ بھری رہتی تھی، دینار بھرے رہتے تھے. پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے. کسی جگہ حضرت نے پڑاؤ کیا تو کیا دیکھا حضرت نے کہ ایک عورت ہے جو ایسے آئی اور کسی کوڑی پہ یوں نگاہ بچا کے یوں دیکھ رہی ہے، اور ایک مردہ کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھایا اور لے کے چلی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھ لیا، یہ کیا بات ہے، مسلمان عورت اور مردار کو اٹھا کے لے جا رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے ہو لیے اور اس کو پکڑ لیا، پوچھ لیا کیا بات ہے، تم تو مسلمان ہو، یہ مردار کیوں اٹھا؟ تمہیں کیا لینا ہے، تم تو حاجی ہو، جاؤ اپنا کام کرو.
तुम अपना काम करो। लेकिन हजरत पीछे पड़ गए। तो उस मुसलमान औरत ने बताया कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे मासूम बच्चे हैं, कोई कमाने उमाने वाला कुछ है नहीं, घर में 3 दिन से फाका चल रहा है, तो मैं तो इतना ही कर सकती थी कि रोज़े की तलाश में निकली, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ये मुर्दार पड़ा हुआ था और मुझे मालूम है कि जो फाके में रहता है, मजबूर होता है, वो मुर्दार खा सकता है, इसलिए अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। तो हजरत के दिल पर बड़ा असर हुआ। जो 1000 दीनार, कितने दीनार जो रहे होंगे थैली में, वो उनको उन्होंने वहीं सदका कर दिया। लो पकड़ो। हजरत का जो हज था ये नफली हज था, फर्ज हज पहले कर चुके हैं, और वहीं से अपने गुलाम को वापस ले, चलो हो गया हमारा हज, चलो वापस चलते। वापस आ गए, हज को ही नहीं गए, इसलिए कि वो नफली हज था, कोई फर्ज तो था नहीं। इस वक्त इस औरत की मदद करना फर्ज था, यह मौका पहचानना। अगर नफली हज करेंगे तो वो अपना एक ज़ात का अमल है, यहाँ पूरी एक फैमिली को बचा रहे हैं, हराम से बचा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का मसला है। तो जो सफ़र खर्च के लिए उन्होंने पैसे लिए थे वो सब इनको दे दिए। बहरहाल वक्त गुजर गया, हज हो गया। एक अल्लाह वाले पर बात कश्फ हुआ, इल्हाम कह लीजिए, एक बात खुली कि इस साल जितने हाजियों ने हज किया उनका हज कबूल हुआ कि नहीं। तो ये इल्हाम हुआ कि किसी का हज कबूल नहीं हुआ सिवाय अब्दुल्ला बिन मुबारक के, वो गए भी नहीं। किसी का हज कबूल नहीं हुआ सिवाय अब्दुल्ला बिन मुबारक के। जब तहकीक की गई तो पता चला कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक तो हज को नहीं आए। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा कैसा कश्फ उल्टा, जो आया नहीं उसका हज कबूल हो रहा है, जो आए हुए उनके बारे में दिल में ये आ रहा किसी का हज कबूल नहीं हुआ। फिर और ध्यान लगाया, बैठे, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह हकीकत को खोल दीजिए। तो अब इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, किसी का हज कबूल नहीं हुआ मगर अब्दुल्ला इब्न मुबारक का, और उसकी बरकत से सारे हाजियों का हज भी कबूल हो गया। फिर निकले तहकीक के लिए कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक कौन है, क्या वाक़या पेश आया, पहुंच गए, तहकीक कर ली तो ये बात सामने आई। यह वो मौका, इसी को मैं कह रहा हूं, बेमौका अच्छा अमल भी बेकार हो जाता है। इस वक्त मौका था इस गरीब की मदद करने का, मदद कर दी उन्होंने, तो हज में जाए बगैर भी हज का सवाब मिल रहा है। सवाब ही नहीं, इनकी बरकत से दूसरों का भी हज कबूल हो रहा है। यह मौका को पहचानना। तो किसी अमल को अगर अच्छा करना हो तो यह जानना ज़रूरी है कि इस अमल का मौका है या नहीं। मौके पर अमल करेंगे तो बहुत खूब है, बेमौका अमल करेंगे तो वो मरदूद हो जाता है, रद्द हो जाता है। बल्कि मैं यूँ कहा करता हूँ हदीस की रोशनी में कि मौका और महल के एतबार से तो कभी कभी वो चीज़ें जो बज़ाहिर हराम हैं, नाजायज़ हैं, मौके पर करने से वो बाइस अजर बन जाती हैं, सवाब की चीज़ बन जाती हैं। हदीस में एक मिसाल आती है, मौका जिहाद था, जंग में थे लोग, तो एक सहाबी तलवार ज़रा वगैरह लेकर मैदान जिहाद में सीना तान कर ऐसे चल रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा और फरमाया, अल्लाह को ये चाल बहुत नापसंद है, मगर इस मौके पर, इस मैदान में अल्लाह को ये पसंद है। अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं। वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। मना किया गया, अकड़ के नहीं चल सकते, ऐसे सीना तान कर नहीं चल सकते जिससे किब्र की बू आती हो, तकब्बुर की बू आती हो, अल्लाह को पसंद नहीं। लेकिन मैदान जिहाद में दुश्मन के मुकाबले में अपनी बुजदिली न दिखा, कारी साहब सूपी जी रुमाल यहाँ लटका, मैं आ रहा हूँ तलवार लेकर, आ जाओ, तैयार हो जाओ, कौन डरेगा तुझसे? वहां अकड़ने का मैदान है, वहां सीना तानने का मैदान है। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह को ये चाल बहुत नापसंद है, मगर ऐसे मौके पर अल्लाह को ये चाल पसंद है। देखो मौका देखा आपने, आम हालात में वो चाल नापसंद, मौका आया तो अकड़ कर चलो, अल्लाह को यही चीज़ पसंद आ गई, अल्लाह इसी को महबूब कर रहे हैं। तो मौका और महल, जब इस चीज़ को समझ रहे हैं, अब आपको पूरी ज़िंदगी इसका जायज़ा लेना है कि हम जब अमल कर रहे हैं तो ये ज़रूर गौर करें कि ये इस अमल का मौका है या नहीं। चंद मिसालें दूं, आप तहज्जुद गुजार हैं, 5 वक्त नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ते हैं आम ज़िंदगी में, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि आपकी वालिदा, आपकी बीवी वो बीमार है, आपके अलावा कोई बीमार पुरसी करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई उसको दवा देने वाला नहीं, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं, ऐसा मौका आ गया। अब माँ की खिदमत की वजह से, बीवी की खिदमत की वजह से, उसके पास बैठे रहने की वजह से मस्जिद में आप नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही अकेले नमाज पढ़ रहे हैं,
یہ اسی کا موقع ہے. تو بے جماعت گھر میں نماز پڑھ لینا افضل ہے بیوی کو تنہا یا ماں کو تنہا چھوڑ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے. لیکن ہم صوفی سے لیٹ ہو گئے تو کیا کہیں گے؟ میں تو ابھی چلے لگا کر میں کہ جماعت چھوڑ دوں گا, آ رہا ہوں ابھی 10 منٹ میں. اتنی دیر میں بیچاری مر گئی, کیا کرے گا؟ زندگی بھر افسوس رہے گا کہ نہیں؟ یہ موقع محل سمجھا رہا ہوں بھائی. ماں کا تو مرتبہ اتنا ہوتا ہے, بیوی کا بھی موقع ہے. بیوی بیمار ہے, آپ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں, نہ آپ کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, آپ دونوں ہی رہ رہے ہیں بوڑھے بڑے. آپ ہی اس کے سر دبا سکتے ہیں, آپ ہی وقت پہ دوا دے سکتے ہیں, وہ محتاج ہے. تو آپ وہیں بیٹھے رہیے, اپنی نماز وہیں گھر پر پڑھ لیجئے, جماعت سے زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ہماری دینداری خشک دینداری ہے, موقع محل کو نہیں پہچانتے. اس وقت یہی موقع ہے بیوی کی خدمت کرنے کا, ماں کی خدمت کرنے کا. شاید پچھلی سال بھی میں نے سنا ہوگا, یاد ہوگا. بات تو لمبی ہوتی چلی جائے, مجھے 5-7 منٹ بات کرنی اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم حیات ہیں, پاکستان کے شیخ الاسلام. انہوں نے اپنا قصہ خود سنایا, کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو میرے پاس بھیجا. انہوں نے کہا حضرت آپ سفر حج پہ چلے جائیے, سارا خرچ میرے ذمے ہے. ہوتا ہے عالموں کے لیے, اللہ والوں کے لیے اللہ راستہ کھولتا ہے. اور یہ بہت پہلے کی بات ہے, جب اتنے بڑے نہیں تھے وہ, بس اتنے تھے کہ مفتی شفیع صاحب کے بیٹے ہیں, عالم ہیں. ابھی ان کا یہ مقام نہیں تھا جو آج ہے. لیکن کوئی محبت والا ان کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ آپ حج پہ چلے جائیے اور حج کا سارا خرچہ میرے ذمے, آپ چلے جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں بھی لالچ آیا, شوق پیدا ہوا کہ جانا چاہیے. لیکن یہ دن چل رہے تھے کہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بیمار تھے. بس اب تب میں ہی بات چل رہی تھی, نہ جانے کب کیا ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, میں ابا سے مشورہ کر لیتا ہوں, پھر بتاؤں گا. حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے مفتی شفیع صاحب اپنے والد صاحب سے کہا کہ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ ایک نظام کر رہے ہیں, ایک صاحب نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ سارا خرچہ دیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابا حضور نے بھی, مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی بیٹے کی تمنا کو دیکھ کر اجازت دے دی. کوئی نہیں بیٹا, اللہ کب کب ایسا موقع دیتا ہے, حج بڑی سعادت ہے, چلے جاؤ, ہاں کر لو. حضرت نے اجازت دے دی. لیکن مفتی تقی صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی, اللہ نہ کرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں حج میں رہا تو زندگی بھر افسوس رہے گا. حج تو میرے اوپر تو فرض ہے نہیں, ایک دوسرے صاحب مجھے دے رہے ہیں, نفلی ہیں. اللہ نے زندگی دی, سلامت رہے, پھر کر لیں گے, اللہ پھر کوئی موقع دے دے گا. میرے دل نے یہ کہا. اگلے دن وہ آدمی آ گیا, کیا رہا صاحب مشورہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی والد صاحب نے اجازت بھی دے دی ہے لیکن موقع نہیں ہے, والد صاحب بہت بیمار چل رہے ہیں اور آج کل میں ہی بس اللہ نہ جانے کیا فیصلہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے سے انتقال ہو جائے تو زندگی بھر مجھے افسوس رہے گا کہ والد صاحب کے جنازے میں بھی نہیں رہا, آخری لمحات میں بھی نہیں رہا, خدمت نہیں کر سکا. اس لیے میرا دل نہیں چاہ رہا, مجھے آپ معذرت دے دیجئے, اللہ نے سلامت رکھا پھر دیکھ لیں گے. وقت قریب آ گیا, حج کے لوگ جانے لگے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے انکار کر دیا, انہوں نے انکار کر دیا آدمی سے. جب لوگ حج کے لیے روانہ ہونے لگے تو مفتی شفیع صاحب نے پوچھا کیا ہوا تمہارا, تم نہیں جا رہے؟ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں, مفتی تقی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, نہیں گئے تم تو کہہ رہے تھے کہ ایسا ایسا نظام ہو رہا ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی حضرت میں نے بات تو وہی ہے لیکن میں نے انکار کر دیا آپ کی بیماری کی وجہ سے, اور ایسا ایسا دل میں خیال آیا. یہ ہے سننے کی بات. تو والد صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمائے بیٹا اتنا حج کرو گے کہ شمار نہیں کر سکو گے. ایک دعا دی, اتنا حج کرو گے شمار نہیں کرو گے, اتنا سفر ہوگا گنتی نہیں کر سکو گے. بس ایک بات انہوں نے کہہ دی. اس کے بعد حضرت لکھ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آج مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے حج کر چکا ہوں اور کتنے عمرہ کر چکا ہوں. ہر سال 2-3 سفر ہو جاتا ہے, یوں کہہ رہے ہیں ہر سال عمروں کے کئی سفر ہو جاتے ہیں, ہر سال حج پہ چلا جاتا ہوں. لیکن یہ موقع محل پہچاننا. این موقع پر والد صاحب کی رعایت میں رک گئے, والد صاحب اتنے خوش ہوئے کہ دعا دی, دعا لگ گئی. یہ موقع تھا. تو موقع اور محل, کوئی بھی عمل کریں آپ, کوئی بھی نیکی کریں, لیکن یہ پہچاننا اس کا موقع ہے یا نہیں ہے. اگر موقع ہے تو وہ اچھا عمل اچھے سے بھی بہت اچھا بن جاتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ قابل قدر بن جاتا ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا گیا وَمَا يُجْزَى إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ, بندے کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی عقل کے مطابق. عقل کے مطابق بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے اس نے یہ بات پہچانی کہ نہیں کس وقت کون سا عمل کرنا چاہیے. چھوٹا سا عمل بھی وقت کی وجہ سے بڑا بن جاتا ہے.
موقع ہونے کی وجہ سے بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا سے بڑا عمل بے موقع ہونے کی وجہ سے حقیر بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عقل کا استعمال، اس موقع پر یہ نیکی، اس موقع پر یہ نیکی، کس وقت کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ پہچان ہم کو ہونی چاہیے۔ اس سے بنتا ہے احسن عمل، جس کو اللہ فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عربی میں کہہ لو آسان سے لفظ ہے حسن العمل بتمام العقل، عقل کے تام ہونے سے، کامل ہونے سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کس وقت کس عمل کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھ عطا فرمائے اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔